احسان نا خدا کا اٹھائے میری بلا، احسان نا خدا کا اٹھائے میری بلا، میں اپنی کشتی خدا پہ چھوڑ دوں، ہر لنگر کو توڑ دوں، توکل بر خدا ٹال دے ہر بلا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے ہفتہ وار پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ آپ کو خوش آمدید۔ آپ کے عزیز و اقارب، پیار کرنے والے دوستوں، اہل خانہ کے لیے میری طرف سے سلام۔ ہم نے پچھلے ہفتہ میں سورہ فاتحہ کے اوپر جو ہے وہ کچھ چیزیں سنی تھیں، اور ہم اس نقطہ تک پہنچے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آگے ہم چلے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور میں نے آپ کے ساتھ ایک پر اثر اور زندہ گواہی کو بھی شیئر کیا تھا۔ آج ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے، اگلی جو اس کی آیت ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور وہ آیت ہے مالک یوم الدین، اور اس کا ترجمہ یہ ہے بدلے کے دن، یعنی قیامت کا مالک۔ اور اس کا بالکل جو آسان ترجمہ ہوگا وہ یہ کہ مخلوق کے حساب کا دن، جب خالق ان سے پوچھے گا تمام بھلے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دین کا جو لفظ ہے مالک یوم الدین، اس کا معنی ہے جزا اور حساب کا دن ہونا۔ اور پھر اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح کا بالکل مضمون انجیل شریف کے حصے میں موجود ہے۔ جناب سیدنا مسیح نے خود اس کا بھی اظہار فرمایا متی کی انجیل میں، لیکن چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم نے اپنے مضمون کی طرف آنا ہے، اور پھر اس سورہ فاتحہ کا جو خاص حصہ جس کی طرف ہم نے یہ ٹاپک اناؤنس کیا تھا کہ صراط مستقیم اور اہل انعام، اس میں اہدنا الصراط المستقیم، ایک مسلمان بہن بھائی اس کے اندر دعا کرتا ہے کہ اے خدا ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی سیدھا راستہ دکھا۔ اور کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت، راہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ وہ مرکزی حصہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا تھا۔ whom you have bestowed, whom you have favored in the past۔ اور اگلا حصہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے ابتدا میں پڑھ دیا تھا، کیونکہ اس کا راستہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان نہیں چاہتا، اور وہ لوگ کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اس طرح سے فارمیٹ اس کا۔ اب ہم سیدھا چلتے ہیں اور اس بات کی طرف بڑھتے ہیں بغیر وقت کے ضائع کیے بغیر، کیونکہ آپ یقینی طور پر دلچسپی لے رہے ہوں گے کہ صراط مستقیم اور اہل انعام کا رشتہ کیا ہے اور یہ کون سے لوگ ہیں۔ تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دا فیورڈ ون لوگ، دا بیسٹووڈ ون، جن پر خدا کا انعام ہوا تھا، اور نماز میں، حالت نماز میں اسلامی عقیدے کے مطابق انسان سب سے زیادہ اللہ کے، خدا کے، رب کے تب قریب ہوتا ہے جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اور حالت نماز جو ہے وہ کلیکشن آف پریئرز ہے۔ نماز ہے کیا ہے؟ کہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ کہیں جو ہے تعریف ہے، کہیں تمجید ہے، کہیں استعانت ہے، استعانت کا مطلب ہے مدد مانگ رہے ہیں، اور کہیں سلامتی کی بات ہے۔ تو جب وہ ایک شخص، ہمارا عزیز، یہ دعا کر رہا ہے کہ اے رب، اے خدا، اے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور راستہ ان لوگوں کا، اب بیسیکلی اس نماز کے اندر اللہ کا راستہ نہیں ہم مانگ رہے، نبی کا راستہ نہیں مانگ رہے، یعنی صاحب اسلام جو ہیں، پیغمبر اسلام جب خود اس دنیا میں موجود تھے تو یقیناً وہ یہی نماز پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، وہ بھی یہی دعا کرتے تھے، اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے، کیونکہ ہی واز اے ماڈل فار دا مسلم، وہ مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
تو وہ بھی یہی دعا مانگتے تھے، اور پھر تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مشائخ، علماء کرام یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اے رب، اے خدا میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ لیکن وہ راستہ کس کا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کا نہیں، لوگوں کا، ان لوگوں کا۔ انعمت علیہم الذین، الذین کا مطلب لوگ، صراط الذین، صراط کا مطلب راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تو نے فیورڈ کیا ہے ان کو، علیہم ان کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ آئیے ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کون سے تھے، کیونکہ جب نماز ایک انتہائی برکت والی حالت کا نام ہے، اور اسلامی عقیدہ اور روایت کے مطابق میرے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بہترین حالت ہے اللہ سے، رب سے، خدا سے بات کرنے کی، تو ہم آج دیکھیں گے کہ واقعتاً یہ جو حالت ہے اس میں جن لوگوں کا راستہ مانگا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا راستہ نہیں کہ اللہ تو اپنا راستہ دکھا دے، نہیں، بلکہ لکھا الذین، لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ بڑے لوگ کوئی مقبول ہوں گے، یہ تو بڑے کوئی اہم لوگ ہوں گے جن کا حالت نماز میں، اللہ کی قربت میں، نیئرسٹ ون پوزیشن میں جب مانگا جائے تو یہ لوگ تو کوئی کمال کے لوگ ہوں گے۔ تو آئیے دیکھیے سورہ مریم اس وقت قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اور قرآن شریف کی سورہ 19 یعنی 19ویں جو سورہ ہے اس کے اندر سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کی 58 ورس کو بڑے غور کے ساتھ سنیے، اور سب سنیں پلیز۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریات آدم۔ پہلی آیت، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا تھا۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ کیونکہ میں پیچھے نہیں جا رہا، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس میں اگر آپ اس کی خاص طور پہ جو ہے 49ویں آیت سے یعنی 49 ورس سے پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد جناب اسماعیل کا ذکر ہے، اور اسی طرح پیغمبر ہارون کا ذکر ہے، کتاب اور ادریس کا ذکر ہے، اور یہ ساروں کا ذکر کر کے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ کب تھے؟ اسلام سے پہلے کے لوگ۔ اور آج میں آپ کے ساتھ عمیق نکتہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے پہلے، صاحب قرآن سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، جتنی کتابیں آئیں جن میں معتبر کیا ہے، توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور صحائف انبیاء، یہ تمام کے تمام قوم بنی اسرائیل کے ساتھ منسوب ہیں۔ میجورٹی میں اکثریت کا حصہ جو ہے وہیں آیا، اور یہ پیغمبر بھی وہاں پر آئے، اور لکھا ہے کہ ان سارے لوگوں پر جن پر خدا کا انعام ہوا تھا، وہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے انعام کیا تھا، اور سارے کے سارے دیکھیے جناب حضرت ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، انہوں نے فضل کیا تھا، اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ۔ یہ بڑی بات غور سے سننے والی بھی، جن پر تیرا انعام ہوا تھا، اور جن کے اندر ہم نماز میں ان کا راستہ مانگ رہے ہیں کہ جو وہ تھے ان کے پیچھے ہمیں چلا دے، راستہ مانگ رہے ہیں۔ تو وہ کون سے لوگ تھے؟ یعنی وہ پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم اور یعقوب کی اولاد یعنی اسرائیل اور بنی اسرائیل، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، برگزیدہ کیا۔ تو آپ یاد رکھیے یہ کیسے لوگ تھے جن کا راستہ ہم نماز میں مانگ رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ جیسے میں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تو لگتا ہے یہ بڑے اعلیٰ لوگ تھے۔ آج میں نے دوستی کی بات یہ کرنی ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں تو ہم راستہ مانگ رہے ہیں ایز اے مسلمان بہن بھائی ہوتے ہوئے، کن کا؟ قوم بنی اسرائیل، اور اس سے پہلے ان کے بزرگ حضرت ابراہیم کا، جناب موسیٰ کا۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم نماز سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر ہم انہی لوگوں سے لڑتے کیوں ہیں؟ آج بڑا لطیف نکتہ بتاؤں، آپ بھی گناہ سے بچ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام ہے وہ حضرت اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے حضرت یعقوب کی اولاد۔ اور کبھی کبھی معصومیت میں، انوسنسی میں، بعض دفعہ ہمیں بہت جوش چڑھا ہوتا ہے یا چڑھا دیا جاتا ہے، اور ہم اسرائیل لکھ کر اس پر جوتے بھی کبھی کبھی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، مخالفانہ۔ لیکن میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میری پیاری بہن اور میرے پیارے بھائی،
میرے عزیز مسلمان بہن بھائیوں، ایسا کبھی نہ کیجئے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ آپ گناہ میں جا رہے ہیں، اور آپ ایک پیغمبر کا نام ہے اسرائیل یا اسرائیل۔ تو آپ نے دیکھا کہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، ان کا راستہ مانگتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم انہی لوگوں کے خلاف کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے حضرت اقبال نے کہا تھا، گو لفظ و معنی میں تفاوت نہیں ہے لیکن، یعنی فرق نہیں ہے لفظ و معنی میں، مگر ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے۔ یعنی مجاہد کون ہے؟ جو خدا کے راستے میں کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں پالوں۔ اس لیے پلیز آپ نے کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو کتابیں دکھائی ہیں، حوالہ دیا ہے اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے کہ مل کر ہم اس سفر کو طے کریں گے۔ اور پھر آپ کو پہلا حوالہ ملا کہ یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ یہ حضرت پیغمبر اسلام نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے، حضرت عمر فاروق بھی نہیں ہے، اولیاء بھی نہیں ہیں، علماء بھی نہیں، مشائخ بھی نہیں، پیر بھی نہیں ہیں، بلکہ نماز کے اندر ہم راستہ مانگتے ہیں۔ میں نے نام لے کر بتا دیا اور سورہ مریم کا حوالہ دیا۔ ایک اور سورہ دیکھیے آپ اور آپ حیران ہوں گے، سورہ بقرہ جو دوسری سورہ ہے قرآن کی، جیسے میں نے کہا اس کا مطلب دا کو ہے، اور اس کی ورس نمبر 40 کو ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ معاملہ بھی ہمیں ملتا ہے اور جس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اور ترجمہ یہ ہے، اے آل یعقوب، جیسے میں نے کہا بنی اسرائیل، حضرت اسرائیل اور بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، اے آل یعقوب، اولاد یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور وہ انعام یاد کرو، کیونکہ انعمت علیکم، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے تو تم پر انعام کیا۔ تو انعام والے لوگ کون ہیں؟ اہل انعام کون ہے؟ بنی اسرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ادریس اور جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، ان کے اوپر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ انعام والے لوگ ہیں۔ ہم نماز میں، اب نماز ہے کیا؟ وہ خدا کے برگزیدہ، فرستادہ، چنیدہ، ممسوحوں کا، محبوبوں کا، مقدسوں کا ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ واہ، یہ ہے نماز۔ اور ہمیں چونکہ جو نماز پڑھتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی، ان میں سے بھی اکثر کو ترجمہ نہیں آتا، وہ صرف ایز اے ریچول، ایز اے نیکی، بلیسنگ کے طور پر، اور جو اہل مسیحیت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ نماز میں بیچارے ہمارے مسلمان بہن بھائی دوست مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ مانگ تو رہے ہیں آپ کا راستہ، وہ پیغمبروں کا راستہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی کی 47 ورس کے اندر سورہ بقرہ میں، وہاں پر لکھا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت، انعمت کا مطلب ہے بیسٹوڈ ون، علیکم، اے اولاد یعقوب، اے اولاد اسرائیل، میرے احسان یاد کرو، میرے انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن کے اندر میں نے 3 ریفرنس پیش کر دی اور تینوں میں وہی بنی اسرائیل اور حضرت اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان پر انعام ہوا، ان پر انعام ہوا۔ پھر سورہ بقرہ کی 122ویں آیت جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، اس میں بھی یہی ہے۔ اس میں لکھا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ اور پھر میں نے کیا کیا؟ صرف تمہیں بسٹوب نہیں کیا، فیورڈ نہیں کیا ہے، علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا عالمین، تمام جہانوں پر، اور لکھا ہے کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دے دی، تمام جہانوں پر۔ I favored you and how I preferred you to all the creatures۔ وہ ماضی کا زمانہ ہو، وہ حال کی بات ہو، مستقبل کی بات ہو، عالم آسمان ہو، عالم پتال ہو یا عالم نبوت ہو، میں نے تم کو فضیلت دے دی، میں نے تم پر انعام کر دیا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، میرے بہنوں بھائیوں، ضرور نوٹ کیجئے، دوستی تب تک آگے نہیں بڑھے گی۔ میں بڑے کھل کے بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت میرا ایمان ہے گرجے کے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، چرچ کے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، اہل مسیحیت کے علماء بھی سن رہے ہیں، اور مسلمان بہن بھائی ان کے علماء بھی سن رہے ہیں۔ دوستی ایسے بڑھنی، اور میرا ایمان اس پروگرام کے وسیلے سے، ہماری شخصی اس بات چیت کے وسیلے سے، یہ پیغام
خدا کے فضل و کرم سے اب آگے بڑھ چکا، اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اب راستے کی دیواریں ٹوٹیں گی اور ہم آگے بڑھیں گے۔ میں آپ کو جو خاص حوالہ اس کے لیے بتانا چاہتا ہوں، اور اس میں 4 لوگ آئیں گے، اور وہ سورہ النساء ہے، 4 سورہ قرآن کے اندر سے، اور اس کی ورس نمبر 69 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نماز کی حالت میں مانگتے ہیں کہ اللہ اے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، show us the right path and the path of those people whom you have favored، یعنی ماضی میں، پریزنٹ میں نہیں، پاس میں جن کو تو نے فیورڈ کیا۔ اور یہ 69 ورس ہے چیپٹر 4 قرآن کے اندر، اس میں لکھا ہے، میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنا دوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اب دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی جن پر انعام ہوا تھا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں کون کیا ہیں؟ پہلا نمبر جو ہے جن پر فیور ہوئی تھی، who Allah hath shown favor of the prophets and the saints and the martyrs and the righteous people۔ اب یہ ساروں کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، مستقبل فیوچر کے ساتھ نہیں، پاسٹ کے ساتھ ہے، بیکاز جو سیگا استعمال ہوا ہے وہ پاسٹ کا ہے، فیورڈ۔ اور پھر یہاں لکھا ہے whom Allah hath shown favor، یہ پرانی انگریزی ہے کہ ان کے اوپر اس نے اپنا انعام کیا، اور وہ کون ہیں؟ پروفٹس، تمام نبی جو آئے۔ اور یقیناً یہ باتیں اگر اہل اسلام یا صاحب اسلام یا پیغمبر اسلام کے دور کی ہوتیں تو وہ ماضی کا پاسٹ کا حوالہ نہ دیتے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان میں سے کون ہے؟ 4 گروپ ہیں، پروفٹس ہیں اور سینٹس، سینٹس کا تصور بھی ہے، اور پھر مارٹرز، اہل مسیحیت کے اندر مسیح یسوع کو ماننے کی بابت بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ تو گویا کیا کر رہے ہیں ہم؟ حالت نماز میں خدا کے ان تمام نبیوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جو ماضی میں ہوئے، اور پھر تمام من النبیین والصدیقین، ان تمام سینٹس کا، مقدس لوگوں کا، ممسوحوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، انائنٹڈ ون کا، اور پھر مارٹرز کا راستہ مانگ رہے ہیں، اور پھر گڈ ڈوور کا، رائچس پیپل جو ہیں، دا بیسٹ آف کمپنی آر دے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جن کا ہم راستہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے گویا کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط مستقیم کیا ہے، رائٹ پاتھ کیا ہے، اور پھر اہل انعام کون سے لوگ ہیں۔ تو وہ اہل انعام جو ہیں وہ ماضی کے لوگ ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے میرے عزیز دوستو، میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آئے ہم پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ میرا دل اندر سے روتا ہے اور میرا جذبہ ہے کہ میں اس سلامتی کے راستے میں، اس دوستی کے راستے میں کاش میں پھول بن کر بکھر جاؤں، اور کاش مجھے منت اور سماجت بھی کرنا پڑے۔ انجیل شریف کے حصے میں یہ بھی لکھا ہے، مقدس پولس رسول کہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کر تم سے التماس کرتا ہوں، اور میں بھی بعینہ ہی یہی کہتا ہوں کہ ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، جناب حضرت ابراہیم، جناب حضرت ابراہام سے خدا نے وعدہ کیا زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ دوری کیوں ہے؟ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کی صورت ہیں، خدا کی شبیہ پر ہیں، خدا کے اس جلیل القدر نبی اور پیغمبر کو مانتے ہیں جس کے خدا نے اپنا عہد باندھا تھا۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہمارا رشتہ آج کا نہیں ہے، بالکل شارٹ طریقے پہ کہنا چاہتا ہوں، اور بہت سارے مسیحی بہن بھائیوں کو پتہ ہوگا، مسلمان بہن بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ جب پیغمبر اسلام پر اور ان کے ساتھیوں پر کڑا وقت تھا، یہ پوری دنیا اس پروگرام کو سنیں، اور میرا ایمان ہوگا آنے والے دنوں کے اندر میں ریفیوج کے اوپر، اسائلم کے اوپر، پروٹیکشن کے اوپر ہی بولوں گا، اسلامک اور کرسچن کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن میں مختصر بات کہنا چاہتا ہوں ابتدائی اسلام میں دیٹ واز اے بگننگ آف اسلام۔ اور جب مکہ کے کافر لوگ اور پیغمبر اسلام کے دشمن لوگ جو انہی کے قبیلے خاندان مارنا چاہ رہے تھے، تو پتہ ہے آپ کو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ کسی کے کہنے پہ نہ آئیے، آپ حضرت اسرائیل یا اسرائیل کو گالی مت نکالیے، جوتے مت ماریے، مسیحیوں کو مت ماریے، یہ آپ کے بہن بھائی ہیں، انہوں نے آپ کو پناہ دی تھی۔ اور جب بڑا مشکل وقت تھا تو پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو کہاں بھیج دیا؟ حبشہ کے اندر، اباسینیا کے اندر، اور ماڈرن دور کے اندر وہ کہاں ہے جس کو ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، اور وہاں ایک بادشاہ تھا حبش،
اس کا نجاشی اس کا نام تھا، حبشہ کے لوگوں کے اندر بھیجا، اور جب وہ لوگ وہاں چلے گئے تو پیچھے پھر جو اپوننٹ پارٹی تھی وہ گئی، انہوں نے کہا لوگ ہمیں دو، ہم ان کو کل کریں گے۔ میرے دل میں آج بڑی برکت محسوس ہو رہی ہے، خدا کا روح چھایا ہوا ہے اس محبت کی بات کے لیے، کیونکہ وہ چاہتا ہے انسان دوستی کرے۔ اور ہوا کیا، جب یہ لوگ گئے اپوننٹ پارٹی اینڈ دے ڈیمانڈڈ دیم بیک، پتا کیا ایک مسیحی بادشاہ نے کیا کہا جس کا نام نجاشی تھا، اس نے کہا نو، میں ان میں سے ایک بھی تمہیں واپس نہیں کروں گا۔ اور اس وقت جعفر بن طیار، حضرت جعفر بن طیار جو کہ حضور کے قریبی رشتہ داروں میں سے، انہوں نے اٹھ کے پتہ کس سورت کی تلاوت کی تھی فیور حاصل کرنے کے لیے؟ سورہ مریم کی۔ اور اس بادشاہ نے کہا تھا ہم تمہیں واپس ہی نہیں دیں گے، لیکن چونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں پورا اس کے اوپر، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں پورے آئی تھنک 52 یا اس سے بھی زیادہ اسلامی ممالک کے اندر کوئی اسلامی ملک میرے مسلمان بہن بھائیوں آپ کو پناہ، پروٹیکشن، اسائلم یا رہائش نہیں دے گا سوائے کرسچن کنٹریز کے، کیونکہ یہ بائبل مقدس کی، یہ توریت شریف کی تعلیم ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں پناہ کے شہر، سٹی آف ریفیوج، کہ تمہارا دشمن بھی آ جائے، کوئی بھاگ کے تم سے پناہ مانگ لے، اینڈ جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے پناہ دو تو پچھلوں کے حوالے آپ نہیں کریں، حتیٰ کہ آپ سعودی عربیہ میں چلے جائیں، سینٹر آف اسلام ہے، آپ لاکھ منتیں کریں شاہ کی شیخ کی، ہمیں 2 دن کے لیے وہاں اسائلم دے دو، پناہ دے دو، میں مشکل میں ہوں، مجھے کوئی مار رہا ہے، وہ کہتے نہیں، کہاں آپ کو پناہ ملے گی؟ گاڈ بلیس امریکہ، I would like to say، میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں بہت سارے مسلمانوں کو پناہ دی، اٹلی نے پناہ دی ہے، روم کے لوگوں نے پناہ دی ہے، آسٹریلیا نے، کینیڈا نے، UK نے، اور حسن نثار کا میں نام ضرور لوں گا، آپ اس کا کلپ ضرور دیکھیے، اس نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو، میرا دل چاہ رہا ہے میں بولتا چلا جاؤں لیکن ٹائم مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اس پروگرام سے اٹھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ہر وقت میں آپ سے گفتگو کروں اور ہزاروں پروگرام آپ کے ساتھ مل کر کروں، اور جب میں مر رہا ہوں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو پھر میرا دل مطمئن ہو میں نے دوستی کو عام کیا ہے، میں نے دشمنی کو نہیں بڑھایا، اس صلح کو، اس ریکنسیلیشن کو جو مسیح یسوع نے، حضرت مسیح نے کرائی ہے، میں نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ باہر کیف صراط مستقیم ہم مختصر کر رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ پہلی پناہ، پہلی پروٹیکشن جو ہے وہ کس نے دی؟ وہ مسیحیوں نے دی۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی مسیحی رہتا ہے، اگر آپ کے شہر میں کوئی مسیحی رہتا ہے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی مسیحی رہتا ہے، اس سے نفرت نہ کیجئے۔ اگر اس وقت وہ مسیحی بادشاہ، کرسچن بادشاہ پناہ نہیں دیتا، اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا، مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے پیار کریں، آج ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو ویلکم کہیں۔ بہرکیف صراط مستقیم اب ہے کیا؟ تو سورہ آل عمران کے اندر میں پھر سے ایک حوالہ آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ جلدی گزر رہا ہے، اور اس کی بابت آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا۔ 3 چیپٹر ہے سورہ آل عمران، اور اس کی 50ویں آیت اور 51 ورس، اس کے اندر یہ لکھا ہے، آپ غور کے ساتھ سنیے گا، اور مجھ سے جو پہلے توریت نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمین انسم آمین، خدا کی تعریف ہو۔ یہ جناب حضرت مسیح فرما رہے ہیں، یسوع المسیح کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ اتھارٹی بھی ہے کہ جو مجھ سے پہلے توریت نازل ہوئی تھی اس کو میں سچا ماننا ہوں۔ It was not corrupted in the time of Jesus Christ، حضرت مسیح کے زمانے میں تک بھی وہ ٹھیک تھی، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ کیا اتھارٹی ہے؟ کسی نبی کی اتھارٹی نہیں، لیکن آپ کے پاس قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی اختیار ہے کہ جو چیزیں حرام تھیں ان کو حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا لے کر آیا ہوں؟ نشانی لے کر آیا ہوں، اور وَجِئْتُکُم بِآیَاتٍ مِّن رَبِّکُم، میں تمہارے رب کی طرف سے نشان بن کر آیا ہوں۔ جو میں کہہ دوں گا وہ آخر ہے، وہ فائنل ہے، وہ حتمی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ آگے لکھا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور لکھا میں نشانی لے کر آیا تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور پھر کیا کرو؟ تم اس میں کوئی شک نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کرو، خدا میرا اور تمہارا مددگار ہے،
تم اس کی عبادت کرو، اور یہ کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو تم حالت نماز میں 5 بار اور کئی مرتبہ اس سے بھی زیادہ مانگ رہے ہو۔ کیا بات ہے! پریز دی لارڈ، خدا کی تعریف ہو۔ خدا بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی بات ہے کہ ٹائم تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور میرا ایمان ہے آپ بھی بڑے ذوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر قرآن کی 6ٹھی سورہ ہے سورہ الانعام، اس کا بھی جو اختتام ہو رہا ہے وہ لکھا ہے، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، تم اس پر چلنا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر سورہ مریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے 36ویں آیت کے اندر، تو وہاں لکھا ہے کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں بے شک خدا میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ اپنے متعلق اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ، میں سیدھا راستہ ہوں۔ اور سورہ زخرف جو ہے 43 سورہ ان دا قرآن، اس کی 61 ورس کے اندر لکھا ہے کہ مسیح یسوع جو ہیں، حضرت مسیح جو ہیں، وہ قیامت کا نشان ہیں اور وہی سیدھا راستہ ہیں۔ اور انجیل شریف یوحنا فرماتی ہے اس کے 14ویں باب کی 6ٹھی آیت میں کہ راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ ان کی ذات گرامی ہے، لہٰذا اس طرف لوٹ آؤ۔ اور پیارے عزیز دوستو، چونکہ ساری باتوں کو ہم ایک وقت میں نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایمان رکھیں کہ یار زندہ صحبت باقی، یعنی جب ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے اپنے ایمان کو لے کر چلتے ہیں تو خدا ہمیں اور بھی موقع عطا کرتا ہے۔ اور سورہ زخرف کی آیت 60 میں لکھا اور مسیح قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو لوگو اس میں شک نہ کرو، اور یہی ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے خود اس زمین پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، زندگی اور قیامت تو میں ہوں۔ تو ہم نے کتنے غور کے ساتھ سنا ہے صراط مستقیم، اور اہل انعام کون ہیں؟ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کا ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہاں وارد ہوئے؟ وہ ماضی میں آئے، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین لوگ ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ پیارے بزرگ خدا، آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں بھی اس وقت دعا کر رہا ہوں جس طرح میرے مسلمان بہن بھائی دعا کرتے ہیں کہ خدا میں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ نبی ہیں، وہ سینٹس ہیں، وہ مارٹرز ہیں، اور وہ رائچیس ہیں، لیکن تیرے اس جلالی نشان نے، تیرے کلمہ مجسم نے آ کر فرمایا کہ سیدھا راستہ میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ دعا ہم تیرے پاک کلمہ مجسم حضرت یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز دوستو، آپ نے مفصل بیان سنا، اور میرے بہن بھائیوں، میں امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ نے یقیناً برکت پائی۔ اس برکت کو دوسروں تک پہنچائیے، اور صراط مستقیم اور اہل انعام کے متعلق یہ زبردست مبارک گفتگو تھی، جس کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کی نیک تمناؤں دعاؤں کے ساتھ یہ گزارش ہوگی کہ دیکھتے رہیے یہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔